تشریعی حکومت کے بارے میں کہ حکومت کے لیے نظامی حکومت کے لیے نافذ کرنے والا کون، ان کے لیے حکومت اور ان کے لیے نظام مقرر کرنے والا کون، تو اس میں پارلیمنٹ اور اس میں اکثریت کی جواب ملتی ہے کہ ان لوگوں نے لا تتخذوا الہین اثنین نہیں پڑھا ہے کہ جو مسجد میں اللہ کی الوہیت ماننی ہے، خالقیت میں اللہ کی الوہیت ماننی ہے، خالق اللہ ماننا ہے، اور جب حکومت کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے کبھی اکثریت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی ڈیموکراسی کے پیچھے اور کبھی تھیوکراسی کے پیچھے، کبھی اور کراسی لائی جاتی ہے، کبھی جو ہے صوفیزم لایا جاتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ مولویوں کو اور پیروں کو اللہ رب العزت کے مد مقابل مانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی فرمان کو ان لوگوں نے بھول چکے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندھیروں میں یہ آواز اور یہ صدا اٹھائی تھی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم۔ ان الحکم الا للہ، یہ پہلی بات۔ یوسف علیہ السلام کے قوم میں دو قسم شرک تھا، ایک تھا شرک بالحاکمیت کہ وہ حکومت میں اور وہ پارلیمنٹ میں اللہ رب العزت کی حکومت نافذ نہیں کرتے، وہ دین الملک پہ چلتے تھے، بادشاہ کی سیاست پہ چلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو رد فرمایا، ان الحکم الا للہ۔ دوسرا شرک یہ تھا کہ وہ درمسالوں میں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اصنام کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دوسری توحید یہ سکھلائی کہ یہ بتاؤ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم، الحکومت للہ والعبادت للہ۔ جب دونوں مل کے تو ذالک الدین القیم، دین یہی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جمہوریت والے، لیکن اکثریت والے جمہوریت پرست وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ صرف دین کو عبادت میں منحصر کر کے مسجد کی چار دیواری تک اللہ رب العزت کی حکومت کو بند کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ لا دین فی السیاسہ ولا سیاست فی الدین، اعتماد قیصر لقیصر ومال کلیسا لکلیسا۔ یہ عیسائیوں کی، انگریزوں کی آواز اور مشن ہے کہ ہم چار دیواری کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اور باہر ہماری اپنی مرضی ہے، باہر ہم پر جس کی لاٹھی اس کی بینس اور جس کی حکومت ہو ہم ان کی ساتھ آواز اٹھائیں گے۔ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، حدیث سے بے خبر آئے کہ تو با زمانہ بساز زمانہ بتو نسازت، تو با زمانہ ستیز۔ حکومت تکوینی ہو، حکومت تشریعی ہو، وہ دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، ایک وہی ہے حکمراں باقی بتانی آزری۔ اللہ رب العزت کے توحید کے مقابلے میں کبھی اکثریت آتی ہے، اصنام مختلف ہوتے ہیں، مختلف طور سے یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ جو بت تھے وہ ختم ہو گئے، یا قبر والا بت تھا وہ ختم ہو گیا، اور یا جو پتھر والا مورتی تھا وہ ختم ہو گیا اور اب توحید کو چھٹی مل گئی۔ نہیں نہیں، بتان عصر حاضر کہ
کہ بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائے کافرانہ اور نہ تراشی آزرانہ. بہت سے بت جو ہے نئے زمانے کے نئے بت وہ نکل چکے، کبھی لیڈروں کی شکل میں، کبھی اکثریت کی شکل میں، اور کبھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی شکل میں. مختلف طریقوں سے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رسوائے صنم. اور مختلف طریقوں سے بت نکل چکے ہیں، ابھی بھی صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے. لا الہ کوئی بت نہیں چھوڑتا. جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات منات کو ختم کیا ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کو ختم کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہلاک قیصر ولا قیصر بعدہ وہلاک کسرا ولا کسرا بعدہ. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مبارک وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی غلامی کے سوا کسی اور کی غلامی نہیں. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. غلامی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. عبادت اور حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. جب نظام حیات میں، نظامی زندگی میں الحکومت للہ کی صدا نہ ہو، الحکومت للہ کی آواز نہ ہو، تو جو مسجدوں والا توحید ہے وہ بچ نہیں سکتا. جو عقیدے کا پکا موحد ہے وہ جب نظام کا آواز نہ لگائے ان کی توحید بچ نہیں سکتی. ان کی وہ قبروں کی جو ان نے شرک کا رد کیا ہے ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. نظام ایسا ہے الملک والحکومت والنبوت توامان. الملک والنبوت توامان. حکومت اور نبوت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑوا بچے ہیں. ایک کا بغیر دوسرے کے، شریعت بغیر حکومت کے، نبوت بغیر حکومت کے، بغیر پاسبان ہے، وہ ضائع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، خلافت، خلافت، جمہوریت، جمہوریت، اسلام. ہاتھوں کو لہرا کر اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے. اسلام، اسلام، اشاعت التوحید و سنت، جمہوریت، خلافت راشدہ. رب کی زمین پر، رب کی زمین پر اسلامی نظام کے لیے تیار ہے. اسلامی نظام کے لیے رب کی زمین پر اسلام، خلافت راشدہ، جمہوریت، نعرہ تکبیر، اکابرین اشاعت التوحید و سنت. بس آخری گزارش پیش کرتا ہوں، الحکومت للہ، اس آواز کا نعرہ لگانا یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. لا الہ الا اللہ. جس طرح صنم پرستی، گور پرستی، قبر پرستی پہ ضرب کاری لگاتی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ لیڈر پرستی پر، اکثریت پرستی پر، فرعونیت پر، نمرودیت پر، اس سب پہ ضرب کاری ہے. ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کا ماننا اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جانا یہ توحید کا نام ہے. اور یہ توحید کی تقاضا ہے کہ توحید جو ہے مسجد میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ بازار میں بھی ہو،
توحید جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ تانا تحصیل اسپتال اور کچہری میں ہو، ساری جگہ آواز ہو الا لہ الخلق والامر، صرف اور صرف آرڈر اور حکومت اسی ہی کی چلتی ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کی راز کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنی حکومت چلانے والا اور اپنی حکومت کو نافذ کرنے والا وہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اشاعت التوحید و سنت کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید اور سنت کو لے کے ساری دنیا کو توحید اور سنت پہ لائیں گے انشاءاللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مسئلہ توحید فی الحاکمیت پر بہترین بیان فرمایا حضرت مفتی صاحب نے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ خصوصاً جو پنجاب کے علماء، طلباء اور عوام الناس تشریف لائے ہیں،